جہاد کی تیاری دو طرح کی، ایک ہے العدۃ الایمانیہ، ایمانی تیاری، اور دوسری ہے العدۃ المادیہ، مادی تیاری۔ جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو طرح کی تیاریوں کا حکم دیا کہ ہم نے جب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تو ہم نے اپنے ایمان کو بھی تیار کیا ہو اور ہم نے اپنے اسباب کو بھی تیار کیا ہو۔ ایمانی تیاری کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے رجال کار مطلوب ہیں، مقصود ہیں، جو اللہ کی نصرت کرنے والے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والے، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ بعض علماء سے جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں، بعض اہل علم جب اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ جو بندہ صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو وہ خاک اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں مذاق اڑانے کے لیے، کیونکہ یہ باتیں ہماری سمجھدانی سے باہر ہوتی ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ جہاد کا اصل راستہ یہ ہے، اصل منشا اس کا یہ ہے کہ واقعتاً جس بندے کی ایمانی تیاری اس قدر ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کرے، تو یہ بات بڑی بڑی ہے، بڑی مشکل ہے کہ اگر وہ میدان جہاد میں نکل بھی گیا تو وہ اللہ کو ایسا پسند آ جائے کہ اللہ اس کی جان کو اپنے لیے قبول کر لے۔ بڑی مشکل، بڑی بڑی بات سمجھنے کی یہ دیکھیں، یعنی یہ عین ممکن ہے کہ جب جہاد قائم ہو نا تو ہر طرح کا بندہ اس میں نکل جاتا ہے، یعنی مسلمان کے دل میں ایمان کی چنگاری تو ہوتی، تو عام اپنی زندگی میں وہ بے شک فاسق و فاجر ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، بہت سارے اس کے مسائل ہوں، لیکن جب ساحت قتال اور اعلان نفیر ہو، یعنی جہاد کا میدان کھل جائے، عام اعلان ہو، تو اس میں ہر طرح کے بندے نکل جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں، لیکن اصل میں جو مقصود شریعت کا کیا ہے کہ جب تک جہاد نہیں ہو رہا تو وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے میدان جہاد میں نکلنا وہ ایسے ہوں کہ وہ اللہ کو پسند آئیں، اللہ ان کی نصرت کریں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی۔ اقبال نے کہا تھا کہ 313 لوگ اگر ہوں، لیکن ہونے کیسے چاہیے؟ جنہوں نے فضائے بدر پیدا کی ہو، جو ان صحابہ کا ایمان جیسا ایمان لائے۔ تو ایمانی تیاری جو ہے نا یہ بہت ضروری کام ہے، اور اس دور میں جو مصائب اور آفات ہیں ان میں سے ایک بڑی آفت یہ ہے کہ مختلف لوگ جو جہاد کی بات کرنے والے ہیں ان کے ہاں جہاد کی استعداد ایمانی یہ مفقود ہے۔ وہ جو جہادی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کی ایمانی ٹریننگ کی کوئی بات نہیں کرتے، یہ خطرناک بات ہے۔ اور ایمانی استعداد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کو احکام جہاد کا علم ہو، کیونکہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بھی عمل بغیر علم کے کیا جائے گا تو وہ اصلاح سے زیادہ فساد پھیلائے گا۔ دوسری تیاری کیا ہے؟ وہ ہے جسمانی تیاری اور مادی تیاری، کہ مسلمانوں پر یہ بات بھی لازم ہے کہ جب وہ جہاد کی تیاری کریں تو ان کے پاس اسلحے کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے اس قدر مضبوطی ہو کہ وہ کافروں کی تیاری ان کا مقابلہ کر سکیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کافروں کے لیے تیار رکھو اپنی قوت، اور یہ قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نشانہ بازی، الرمش۔ تو کافروں کے لیے بہترین سے بہتر نشانے بازی، یعنی اس دور میں نشانے تیر سے مارے جاتے تھے، تو آج جو ہے وہ فضائیہ جو ہے، یہ جو بم وغیرہ پھینکے جاتے ہیں یہ بھی نشانے ہیں۔ تو ایسے اسلحے اور ایسے آپ اپنے طیارے، جیٹ، راکٹ، یہ سب چیزیں تیار رکھو کہ جن کو نشانہ لگانے والے بڑے ماہر ہوں۔ اور امیر رباط الخیلی، اور گھوڑے بھی، کیونکہ گھوڑے اس دور میں اعلیٰ ترین سواری تھی، تو اس دور میں اور بہت ساری سواری ہیں، اور اس میں بھی سب سر فہرست یہ تیاری ہیں، کیونکہ اس دور میں جنگوں کا جو سب سے آپ کہہ لیں اہم جو حصہ ہے وہ فضائیت، حتیٰ کہ وہ زمینی اور بحری جنگوں سے بھی زیادہ کارآمد ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسلامی دنیا میں، پوری دنیا میں ہی بلکہ، اس میں بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ اس وقت ہواؤں پہ لڑی جا رہی ہیں فضائیہ کے طور پر۔ تو اس لیے بہترین سے بہترین طیارے اور تیار، یعنی پائلٹ اپنے تیار رکھو۔ کتنے بہترین ہونے چاہیے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جن کو دیکھ کے اللہ کے اور تمہارے دشمن خوف کھاتے ہیں۔ اسلامی ملکوں پر شرعاً یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، اگر وہ جہاد کی تیاری کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی فضائیہ، ان کی افواج اس قدر مسلح ہوں، ایسی شاندار ہوں کہ ان کے جنگی استعداد کو دیکھ کے کافروں کو ڈر آتا ہو۔